بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں فیملی کے ساتھ خوشباش ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج میں اپنے ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے۔ تو میں عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، تو میں نے کہا کچن میں اگر میں چلی گئی تو پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو میں آپ لوگوں سے پہلے سلام دعا کر لوں تو پھر میں کچن میں جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ میرے ہسبینڈ کی چوٹ لگی ہے، تو وہ شاپ پہ جاتے ضرور ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور جلدی آ جاتے ہیں، 10 ساڑھے 10 بجے جاتے ہیں اور 4 بجے 5 بجے 6 بجے تک وہ گھر پہ ہوتے ہیں۔ آج تو 4 بجے آ گئے تھے گھر پہ۔ تو میں نے آج کچن میں جاؤں گی، بنانے لگی ہوں میں چنے کی دال چکن، اور دیکھیں جو روٹی بنے گی یا سالن، یہ فیصلہ تو آخری ٹائم پہ ہوتا ہے، اور دیکھیں کیا بنتا ہے، چاول یا روٹی۔ تو باقی میرے جو ہے نا ہسبینڈ کے بازو میں درد شروع ہو گئی تھی، تو یہ بھی گھر آ گئے اپنے بھتیجے کے ساتھ، اور جو میری جٹھانی میرے ساتھ رہتی ہے نیچے، ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح ہمارے یہ جو شوگر ہے ہمارے خاندان میں ہر دوسرے بندے کو ہے، بہت کم اس سے لوگ ہمارے خاندان کے فیملی ممبرز جو بچے ہوئے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو شوگر ہے ہی۔ تو ان کو بھی شوگر، آنٹی کو بھی ہے، تو اس طرح کا پرہیز وہ کرتی ہیں ہمارے خاندان میں نے فی الحال ابھی تک اس کو نہیں کرتے دیکھا۔ اس کے باوجود ان کی شوگر ناشتے سے پہلے 300-350 جو نہار منہ ہوتی ہے، اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد ان کی 600 تک جا رہی ہے۔ تو بہت زیادہ ہم سب پریشان ہیں کہ آنٹی اتنا پرہیز کرتی ہیں، کیا ٹینشن ہے گھر میں؟ ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ بیٹیاں بہو اپنے گھر میں خوش باش ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہمارے گھروں میں۔ اس طرح کا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ساس بہو والے جھگڑے جو روایتی ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر بھی پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ آنٹی کی شوگر اتنی ہائی کیوں ہے۔ تو ان کو بھی اس نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، تو وہ پھر یہ بھی ان کے ساتھ جہازیب کے ساتھ ہی گھر آ گئے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے 4 بجے آئے ہیں ابھی تو، اور دیکھیں اب کیا میں سوچ رہی تھی کہ چکن میں نے دوپہر کو ہی چنے کی دال بھگو دی تھی، چکن نکال دیا تھا ان کے لیے، میں نے کچھ اور بناؤں گی ان کو نہ ہی دو چنے کی دال کے۔ میری بیٹی ہے وہ بھی چلے میں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹی آج ماشاءاللہ 16 دن کی ہو گئی ہے، تو وہ بھی نہ کھائے چنے کی دال فی الحال، کیونکہ اس کے بھی معدے میں کافی درد ہے۔ تو آج اس کی میں دوائی لے کے آئی ہوں، دوائی لا کے دی ہے اس کو، تو سمجھ سے باہر ہے اس کے بھی پیٹ میں معدے میں درد کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نا بس میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے کچھ اور بنا دوں، اور جو چاول بنیں گے یا روٹی بنے گی یہ لاسٹ مومنٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ فی الحال تو کوئی بھی یہ میں نے ذہن میں میرے ہے کہ بنانا میں نے کیا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے اسلام میں مرد اور عورت کی دوستی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، سب کو ہی پتہ ہوگا کہ ہمارے اسلام میں ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو غیر عورتیں غیر مردوں سے دوستیاں کرتی پھریں۔ ایک ہم بہن بھائی بنا لیتے ہیں، بن جاتے ہیں، وہ بھی 100 میں 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نسلی ہوتے ہیں، جو واقعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس طرح نہیں ہوتا۔ لوگ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی دوستی کر لیتے ہیں تو وہ دوسروں کو، عورتوں کو بدنام کر دیتے ہیں، بہت سارے غلط الزام لگا کے، غلط باتیں ان کے ساتھ لگا کے۔ تو ہم بڑا پڑھا لکھا معاشرہ ہے ہمارا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سب کو پتہ ہے اسلام کی اویئرنیس ہے سب کو، مجھے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جتنی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوتی ہوں۔ میں اتنا نہیں جانتی لیکن مجھے جتنا پتہ ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں لازمی۔ اور آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو پلیز آپ مجھے ضرور بتایا کریں جہاں پہ میں غلط ہوں، تاکہ میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں۔ تو ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ مرد عورت کی دوستی کی اجازت نہیں دیتا، ہم جائز ہی نہیں ہے کسی طور بھی۔ آج کل فون ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لڑکے لڑکیوں میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، لڑکے لڑکیاں بن کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، پھر بعد میں چلتا ہے پتہ کہ وہ لڑکی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، ایک دوسرے کی تصویریں جو ہے نا وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ تو براہ کرم اول تو اس طرح کا کام کریں مت آپ۔
تصویریں ایکسچینج کرنے کا، اور اگر کر بھی دی ہیں تو میں دوسرے لڑکوں سے، بیٹوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، تو آپ یہ جو تصویریں ہیں نا اپنے تک رکھا کریں، ان کو وائرل مت کیا کریں۔ سب کی عزت سانجھی ہوتی ہے، لڑکیاں بیوقوفی کر لیتی ہیں اس طرح کے کام کرنے کی، تو آپ ان کو بجائے ان کو آپ سدھارنے کے، آپ ان کی بیوقوفی کا فائدہ مت اٹھایا کریں، ان کو بدنام مت کیا کریں، ان کی تصویریں آگے وائرل مت کیا کریں۔ اس طرح کسی کا آپ عزت کا خیال رکھو گے تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت سے نوازے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، بس میں یہی بولوں گی کہ اپنی دوستیاں اپنے گھروں تک رکھیں، بہنیں بہنوں سے کریں، بھائی بھائیوں سے کریں، بہن بھائی آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ نہ تو کوئی بھائی بہن بن سکتا ہے، نہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کا دوست بن سکتا ہے۔ اور مجھے عورتوں سے بھی میں یہی التجا کروں گی کہ خدارہ اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں، اپنے شوہروں کی طرف توجہ دیں، اپنے بہن بھائیوں کو بچوں میں دیں، بہن میں دیں، نہ کہ آپ غیر مردوں میں ہمدردی اور محبت ڈھونڈیں۔ آپ اپنے گھر میں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی بہت آسانی سے اور بہت عزت سے۔ باہر ذلت ہے، رسوائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ رمضان کی آمد ہے ماشاءاللہ، میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی سی شاپنگ کروں رمضان کی۔ دیکھیں کب روزہ پہلا ہوتا ہے، اتوار کا یا پیر کا، تو اس سے پہلے کچن کی شاپنگ کرنی ہے۔ شاپنگ یہی جو ہوتی ہے، املی لے کے آنی ہے، بیسن، چینی، روح افزا اور ٹینگ 2-3 فلیور، اور باقی شکر، دیسی گھی، یہ چیزیں آنے والی ہیں ساری، تو میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے لے کے آؤں تاکہ نا میرے رمضان کی جو ہے نا وہ شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو بس اور اتنی بڑی ایسی کوئی بات نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں، بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمت دے، ہماری عبادات قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنے جو ہے اپنے گھر میں سرخرو کرے، ہم نماز پڑھیں تراویح کا۔ اتنا دل خوش ہو رہا سوچ کے کہ ہر مسلمان ہی خوش ہو رہا گا، اکیلی میں ہی نہیں، کہ رمضان آ رہا ہے، سب روزوں کا اہتمام کریں گے، روزے رکھیں گے، سحری، افطاری، تراویح، تہجد، نوافل، قرآن پاک اور صلاۃ و تسبیح، ماشاءاللہ سوچ کے دل خوش ہو رہا کہ اتنا ماشاءاللہ قوت الا باللہ کہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے، بچوں کو نماز کا اخلاص میں متوجہ کرے، نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں ان کو، تاکہ رمضان میں آپ کو بار بار ان کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے کہ نماز پڑھو نماز پڑھ لو۔ تو یہ تھا آج کی میری ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے ضرور بتایا کریں اپنے کمنٹس باکس میں کہ میں اس کو کس طرح میں صحیح کر سکتی ہوں، کس طرح اس کے اندر میں بہتری لا سکتی ہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا جو ہے خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ نے بہت دعائیں کی میرے ہسبینڈ کے لیے، اس کا لیے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ فی امان اللہ۔